علی امین گنڈاپور آج سارا دن میں جدھر بھی گیا صرف ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے یا آخر ہوا کیا ہے. یقین مانے بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کہ آخر اس دن یعنی کل کیا ہوا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں لیکن اس لیے کیونکہ وہ ایسی اسکیچی انفارمیشن ہے کہ جس کو بتانے سے پہلے کم از کم علی امین گنڈاپور صاحب کا یا کسی چیف منسٹر کا خود اس بیان پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے, یا وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کی سٹوری کیا ہے. ہوا یہ کہ علی امین ایک احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے, ہفتے کو اسلام آباد پہنچے, یکا یک دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غائب ہو گئے. یکا یک وہ اے پی کی اسمبلی کے اجلاس میں نمودار ہوئے, ایک دھواں دھار تقریر کی جس کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا. پھر کچھ صحافیوں نے ان سے ملاقات کی, انہوں نے جو سٹوری تفصیلاً سنائی عمران ریاض خان صاحب کو وہ یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلے, ٹریل سے اوپر چڑھے, جو ٹریلز یہاں پہ اسلام آباد میں ہیں, اس کے بعد وہ اوپر جو ریسٹورنٹ بند کیا گیا ابھی وہاں سے ایک سائڈ روڈ لے کر آگے کے پی کا ایریا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہنچے. کچھ شاید ان کے ساتھ 2 یا 3 لوگ تھے, وہ گاڑی انہوں نے لی اور وہاں سے وہ کہیں آگے پہنچے ہری پور, کیونکہ علاقہ ہے ہی ہری پور کا جو آگے سے آتا ہے, وہاں سے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے. بہت سے سوال کھڑے ہو گئے کہ سر آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں ایک فون میسر نہیں آ کر کسی کو فون کر کے بتا دیتے کہ میں خیریت سے ہوں, میں اغوا نہیں ہوں, میں ٹھیک ہوں. کسی دوست کو, کسی بھائی کو جن کے نمبر ان کو یاد ہوں گے, یہ بتا دیتے کہ وہ جو آپ نے پیچھے سارا اتنا بڑا رولا ڈالا ہوا ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اغوا ہو گیا, وزیر اعلیٰ از اے مسنگ پرسن, وہ نہ کریں کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں چھپ گیا تھا. آپ آئی جی اسلام آباد پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی کتنا با اختیار آدمی, تو وہ تو وہی کریں گے جب ان کو جو کہا جائے گا. سو سارا ملبہ ان کے سر ڈال دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے. سٹوری اصل آپ کو کوئی نہیں بتا پائے گا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن میرے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہانی سنائیں گے. سر آج کل الف لیلا کی کہانیاں بڑی مقبول ہوئی, میں چاہتا ہوں آپ بھی ہمیں ایک الف لیلا کی کہانی سنائیں. وہ مجھے یاد ہے الف لیلا کی کہانی میں نے سنی تھی, وہ کہ کسی نے کہا آپ نے اگر بولا اور میں نے سنا تو ہم دونوں پتھر کے ہو جائیں گے. یاد ہے وہ پرانے وقتوں میں کہانی سن, مجھے لگتا ہے آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ یا تو اگر کسی نے وہ سب بولا یا کچھ کہنے کی کوشش کی تو سب پتھر کے ہو جائیں گے. جو سنائی علی امین نے کہانی آپ نے سنی؟ جی ہاں میں نے سنی, بالکل ڈسکس بھی ہوا ہے ہمارے سیشنز میں, پارٹی کے سیشنز میں ہوئے ہیں. الف لیلا کی بات آپ کریں تو الف لیلوی کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑا خاصا اچھا لگتا ہے سر, وہ دیکھ بچپن میں تو میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم ایسی کہانیوں میں ہی رہیں, کیونکہ آج کل جو حالات ہیں ملک کے, آج کل جو حالات ہیں ہمارے گرد, ہمارے آج کل جو نفرت کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں ان سے انسان تنگ نہیں پڑ گیا. میں تو بہت تنگ پڑ گیا ہوں, کاشف بہت تنگ پڑ گیا. گھٹن تو ہے لیکن کہانی بڑی مزے کی. وہ کہانی کے اندر کہانی لگ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے, اور وہ جب کتاب لکھی جائے گی تو وہ کہانی جو ہے اس کے اندر جو کہانی کتاب میں علی امین صاحب کی کتاب وہ علی امین صاحب لکھیں یا میں لکھوں یا کوئی اور لکھے, لیکن دیکھیں اس ملک کی تاریخ تو ایک دفعہ لکھی جانی چاہیے. بہت ضروری ہے کہ اس ملک کے عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے. بہت کچھ اچھا بھی ہوا ہے, بہت کچھ ایسا بھی ہوا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے, لیکن عوام کا حق ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ چلے. اب کل جو ہوا ہے وہ بھی اب نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہمارے یہاں پہ الف لیلا کی جگہ ارطغرل نے لے لیا, وہ جو نیاسی کیسے وہ غائب ہوتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں لڑائی ہوئی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے اور پھر سڈنلی مسلمان ہر جنگ جیت جاتے ہیں. یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ارطغرل کو انسپائرڈ اسٹوری تھی کہ سڈنلی ہی اپیئرز ان خیبر پختونخوا اسمبلی. ہماری ریالٹی جو ہے وہ بھی فکشن کے خاصی قریب ہے. وہ مطلب آپ ہماری تاریخی کتابیں دیکھیے, ہم لوگ بڑے انسپائرڈ ہیں جو کہ ہماری تاریخی کتابیں, وہ ڈسٹورشن آف ہسٹری ہے, وہ تاریخی تو کتابیں نہیں ان کو کہا جا سکتا, لیکن وہ تاریخ کو ہم نے ڈسٹارٹ کر کے اب لوگوں تک پہنچایا ہوا ہے. کنسیکوئنٹلی جو ریالٹی ہے وہ چھپی رہتی ہے, ابھی تک کم از کم چھپی ہوئی ہے, اور آپ چھپا کے بھی رکھتے ہیں نا. دیکھیں اب دوسری دفعہ ہے کہ آپ کا چیف منسٹر بقول آپ کے غائب ہو گیا. آپ عجیب میں جاننا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کی پارٹی یہ بیانات دے رہی تھی جب علی امین صاحب پچھلے 24 گھنٹے غائب تھے, کس قسم کے الزام آپ لگا رہے تھے, پہلے یہ تو سن لیں ذرا. ابڈکٹ کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, وہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, پوری صوبے کی انسلٹ ہے. ایک چیف منسٹر کو آپ نے جس طرح ابڈکٹ کیا ہے ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علی امین خان گنڈاپور ابھی تک غائب ہے. ہر آزاد سوچ کا بندہ یہ فی الحال سوچے گا یا تو وہ ہاسٹیج ہے یا وہ یرغمال ہے. ہاسٹیج ہے یا غرمال ہے, ان کو اٹھا لیا گیا, اریسٹ کر لیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ 9 ستمبر والا واقعہ, 7 گھنٹے کے لیے غائب تھے, اس وقت بھی بیرسٹر صاحب رابطہ نہیں ہو رہا, ان کے 5 نمبرز بند ہیں, ان کا اسٹاف مسنگ ہے, میٹنگ میں سیکورٹی کی وجہ سے رابطہ اور اس کے بعد پتہ لگا سیکورٹی میٹنگ میں گئے تھے. پھر یہ پتہ لگا کہ علی امین صاحب خود چھپے ہوئے تھے کہیں, سونا ہے کہ پیچھے بیرکس میں جا کے چھپے لوگوں کی. یہ بتائیں سر, آپ بھی یہ مانتے ہیں یہ ساری سٹوری جو بتائی جا رہی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اس سٹوری کے اندر نام جواب دیں, میں پھر آگے میں سر اس کہانی کے اندر جو کہانی ہے وہ بھی آشکار ہوگی, وہ چھپی نہیں رہ سکتی. وہ میرا خیال ہے وقت کے لیکن آج وقت نہیں. بعض دفعہ کچھ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ